بے شک تمام قسم کی تعریفات اللہ ذوالجلال کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس سے مدد کے طلبگار ہیں اور اس سے ہدایت مانگتے ہیں، اپنے نفسوں کے شر سے اور اپنے برے اعمال کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دیتے ہیں وہی ہدایت پہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کرتا ہے تو اس کا کوئی کارساز اور رہنما نہیں ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ ان پر، ان کی آل پر، ان کے ساتھیوں پر اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تمہیں موت آئے تو تم پورے کے پورے مسلمان ہو۔ اے ایمان والو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے اور پھر اس سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے بہت زیادہ مردوں اور عورتوں کو پھیلایا۔ ڈرو اس اللہ سے جس کے نام کا تم سوال کرتے ہو، اور ڈرو تم ان کی رشتہ داریوں سے، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور بات سیدھی کرو، وہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ حمد و صلات کے بعد سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اور سب سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ کاموں میں سے سب سے بدترین کام دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنا ہے۔ ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی بندے کو جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، دن اور رات میں مسلمان اپنی 5 فرض نمازوں میں اپنی 5 فرض نمازیں ادا کرتے ہیں، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں ایک سورت کا پڑھنا واجب ہے، جو قرآن کی سورتوں میں سے سب سے بہترین سورت ہے۔ وہ سورۃ الفاتحہ ہے، جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کی ہے، اور جس کے فضائل اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیے ہیں۔ چونکہ وہ سورت عظیم معانی پر مشتمل ہے، اور اس سورت کی عبارت مختصر ہے، اور اللہ نے بنیادی باتیں بھی اس میں ذکر کی ہیں۔ یہ سورت ہے جس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو اس کو چھوڑ دیتا ہے اس کی نماز باطل ہوتی ہے، اور اس میں اہتمام اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کو سیکھنا چاہیے، اور یقیناً جو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس سورت کی تفسیر کو جانے اور اس کے معانی کا فہم حاصل کرے، اور اس کے لطائف، اسرار اور راز جو اللہ نے اس میں پوشیدہ رکھے ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ یہ مسلمان کے لیے عیب کی بات ہے کہ وہ سالوں تک زندہ رہے اور سالوں تک اس سورت کو اپنی زبان سے دہراتا رہے، اور دن رات میں دہراتا رہے، لیکن اس کو اس کے معنی کا پتہ نہ ہو اور اس کی مراد کا علم نہ ہو۔ اس لیے آج کے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو کا موضوع جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ اس کے نام کتنے خوبصورت، اس کے نام کتنے زیادہ ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کا معنی اور تفسیر کیا ہے۔ مسلمانوں، سورۃ الفاتحہ اللہ کی کلام میں سے سب سے عظیم ترین سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے جو اللہ نے امت محمدیہ کو عطا کیا ہے۔ مسلمان اس کو یاد تو کرتے ہیں، اس کے بغیر مسلمان کی نماز درست نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات ہیں۔ سورۃ الفاتحہ یہ ام القرآن ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ اس کے 3 مشہور نام ہیں۔ اس سے اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے۔ اس کے دوسرے نام بھی ہیں، شفا بھی، کافیہ بھی، ام الکتاب بھی، رقیہ بھی، صلاۃ بھی، واقعہ بھی اور الحمد بھی، اور اس کے ناموں کی کثرت اس کی اہمیت اور فضیلت کی دلیل ہے۔ جہاں تک اس کے فضائل کا تعلق ہے تو اس کے فضائل کے سلسلے میں بہت ساری صحیح احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو سعید بن معلیٰ روایت کرتے ہیں
کہ کون تو اسلی فدانی، میں نماز پڑھ رہا تھا، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، میں نے آپ کی آواز پہ لبیک نہ کہا حتیٰ کہ نماز مکمل کی، پھر نماز پوری کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، فرمایا ما منعک ان تأتینی، ابو سعید جب میں نے تجھے آواز دی تھی کس چیز نے تجھے روکا کہ تو میری آواز پہ لبیک نہیں کہا اور نماز چھوڑ کے نہیں آ گیا؟ کہنے کہ اللہ کے رسول کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تم کو آواز دے تو ان کی آواز پر لبیک کہو۔ پھر فرماتے ہیں لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةً فِي الْقُرْآنِ، مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تجھے قرآن مجید کی عظیم ترین سورت سکھاؤں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور جب آپ نکلنے لگے تو پھر میں نے یاد کروایا حبیب آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو عظیم ترین سورت سکھاؤں گا۔ فرمایا ہاں الحمدللہ رب العالمین، وہ عظیم ترین سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، وہی السبع المثانی، یہ 7 بار بار پڑھے جانے والی آیات ہے، والقرآن العظیم، اور یہ عظمت والا قرآن ہے جسے دیا گیا ہے۔ اس صورت کے چھوٹی سی صورت ہونے کے باوجود اس کے فضائل کتنے زیادہ ہیں، 7 آیتوں سے زیادہ اس کی آیات نہیں ہے، لیکن اللہ ذوالجلال نے کیا کرم کیا ہے اس صورت میں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابن عباس اس کو روایت کرتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آسمان پہ کسی کھڑاک کی آواز سنتے ہیں، آپ حضرت جبریل اپنا سر اوپر اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں ہذا باب من السماء فتح اليوم، آسمان کا یہ دروازہ آج کھولا گیا ہے، لم یفتح قط الا اليوم، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا۔ اس میں سے ایک فرشتہ اترا ہے اور وہ فرشتہ زمین پہ اترنے کے بعد، اور یہ وہ فرشتہ ہے جو زمین پر بھی پہلی مرتبہ اترا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں اترا، اور اس فرشتے نے آپ کو سلام کہا ہے اور اس نے یہ بشارت دی ہے ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، حبیب آپ کو 2 نوروں کی مبارک ہو جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو بھی عطا نہیں کیے گئے۔ فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ، ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور ایک سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ لن تقرأ بحرف منہما الا اوتیتہ، آپ ان میں سے کوئی حرف بھی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کر دیں گے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں، صحیح سند کے ساتھ ہے، آپ نے کہا تھا حضرت ابی بن کعب کو کیف تقرأ فی الصلاۃ، ابی اپنی نماز میں قرات کیا کرتا ہے؟ فقرأ بأم القرآن، تو وہ انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے سنائی، فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان، مجھے قسم اس ذات کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہ تورات میں ایسی صورت اتری ہے، نہ انجیل میں نازل ہوئی ہے، نہ زبور میں آئی ہے، نہ فرقان میں ہے، اس جیسی قرآن باقی قرآن کے اندر بھی ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات اور یہ عظمت والا قرآن ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے کہ ہم ایک جگہ پہ اترے ہوئے تھے، ہمارے پاس ایک خاتون آئی اور کہنے لگی کہ قبیلے کے سردار کو کسی مغزی چیز نے ڈس لیا ہے، حل فیکم من راق، تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ ہم میں سے ایک شخص اٹھا اور ہم نہیں سمجھتے تھے کہ وہ دم کرنا بھی جانتا ہے کہ نہیں جانتا، فرقاہ بفاتحۃ الکتاب، اس نے اس قبیلے کے سردار کو سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا، فبرأ، اور وہ شفا یاب ہو گیا۔ تو انہوں نے اس کو کچھ بکریاں دی، وہ بکریے اور دودھ بھی پلایا، کہتے ہیں فقلنا ما كنت تحسن رقیۃ، ہم نے ساتھی سے کہا آپ کو تو دم کرنا آتا ہی نہیں تھا تو آپ نے کیسے پڑھا؟ کہتے کہ فما رقیتہ الا بفاتحۃ الکتاب، میں نے تو فاتحہ پڑھ کے دم کیا ہے۔
تو پھر میں نے کہا لا تحرقوها حتی ناتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان بکریوں کو استعمال نہیں کرتے جب تک اللہ کے نبی کے پاس نہیں آتے۔ رسول کریم کے پاس آئے اور آپ سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا تھا کہ یہ دم ہے، لہذا میرا حصہ بھی ان بکریوں میں سے دو۔ آپ نے عذرائے مذاق کہا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ ذوالجلال کی یہ ہے، اور درود و سلام نبی آخر الزمان کی ذات مبارکہ پر ہے، جن کی اتباع میں اللہ نے ہمارے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے اور جن کی پیروی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اس صورت کے فضائل کے اندر یہ بھی نبی کریم کی زبانی ہمیں بتایا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے اور یہ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جس نے نماز پڑھی اور اس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی فہی خداج خداج خداج، اس کی نماز نہ مکمل نہ مکمل نہ مکمل۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا حضرت ان نکون وراء الامام، اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیسے پڑھیں؟ فرمایا اقرا بہا فی نفسک، آپ اپنے دل میں پڑھیے، اس کو آہستہ پڑھیے، امام کے پیچھے بھی فاتحہ تم نے پڑھنی ہے۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اللہ کہتے ہیں میں نے نماز کو تقسیم کیا اپنے درمیان، اپنے بندے کے درمیان، آدھا آدھا، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب میں کہتے ہیں حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں اللہ کہتے ہیں فوض الی عبدی، میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا ہے۔ فاذا قال ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جب بندہ کہتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد کے طلبگار ہیں، ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے بندے اور میرے درمیان ہے، عبادت میرا حق ہے، مدد طلب کرنا بندے کی ضرورت ہے، بندگی میری ہوگی، عبادت صرف میرے لیے ہوگی، طلب اور حاجت بندہ اپنی پوری کرے گا اللہ کے سامنے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ جو مانگے گا وہ اس کو عطا کر دے گا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھ کو صراط مستقیم پہ قائم رکھنا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ غضب کیا گیا ان پر اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، اللہ کہتے ہیں یہ میرے بندے کی طلب ہے، یہ میرے بندے کا سوال ہے، یہ میرے بندے کی مانگ ہے، اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ میرے نمازی بھائیوں، ہم اس صورت کے چند لطائف اور چند بریک بینیوں پر اور چند فوائد کے اوپر بھی ہمیں تأمل کرنا چاہیے، جس کا اہل علم نے ذکر کیا ہے اس کی تفسیر میں، تاکہ ہم اپنی نماز میں پڑھے جانے والی ہر رکعت میں اس کے اوپر تدبر کر سکیں اور اس کو سمجھ سکیں اور اس کی قرات سے لذت حاصل کر سکیں اور اس کے معنی کو جان سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ وہ 4 کلمے ہیں جو اپنے اندر بہت بڑا معنی رکھتے ہیں، جس کے اندر عظیم معانی موجود ہے۔ بسم اللہ کہہ کے میں اپنے اللہ کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ اپنے کام کی ابتدا کرتا ہوں، اور اللہ کا نام، اللہ کے یہ اسم کا لفظ اللہ کے نام کی طرف مضاف ہے جو تمام اسماء الحسنی کو شامل ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ لفظ جلالہ، لفظ اللہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ معلوم، معبود، لائق عبادت، مستحق عبادت، اور عبادت کی حقدار صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہ اپنی عبادت میں اکیلا ہے، اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، عبادت صرف اکیلے اللہ کا حق ہے، اس لیے کہ اس کے اندر الوہیت کی تمام صفتیں ہیں اور کمال کی تمام صفتوں سے وہ متصف ہے۔ اس کا چوتھا جملہ الرحمن الرحیم بھی ہے، کہ اللہ کے 2 نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت پر دلالت کرتے ہیں۔ رحمان کا معنی ذو الرحمت الواسعہ العظیمہ، وہ بڑی رحمت والا ہے، وہ رحمت سے بھرا ہوا ہے، رحمت سے بھرا ہوا ہے، اور اس کی رحمت ہر چیز کو شامل ہے اور ہر زندہ چیز کو شامل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی متبعین کے لیے
اور اپنے متقی لوگوں کے لیے رسولوں اور نبیوں کی پیروکاری کرنے والوں کے لیے لکھا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفات اس اللہ ذوالجلال کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حمد کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ثنا اور تعریف کے لائق ہے، چونکہ وہ تمام کمال کی صفتوں سے متصف ہے، اس لیے اس کے جو افعال ہیں وہ فضل اور عدل کے درمیان میں ہیں، اس لیے وہ قابل تعریف ہے، اور چونکہ وہ تمام کمال کی صفتوں سے متصف ہے اور تمام حمدوں کے لائق ہے، اس لیے وہ لائق تعریف ہے کہ وہ رب العالمین ہے، پورے جہانوں کو پالنے والا ہے، اپنے علاوہ ہر چیز کا پالنہار ہے اور ان کی تربیت کرتا ہے، صرف پیدا نہیں کرتا، پیدا ہونے سے لے کر موت تک کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور اس کے اسباب بھی فراہم کرتا ہے اور اپنے بندوں پہ انعام عظیم کرتا ہے۔ مالک یوم الدین، کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ حکم دیتا ہے، وہ منع کرتا ہے، وہ ثواب دیتا ہے، وہ عقاب دیتا ہے، وہ تمام تصرفات اس کے ہاتھ میں ہیں، اور اس لیے قیامت کے دن کی بادشاہی اپنی طرف منسوخ کی ہے کہ اس دن باقی ساری بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تو اس سے ہی مدد کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کے معانی پر غور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔